بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درجہ سوم، سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 17۔ سبق کا نام ہماری علمی ترقیاں۔ کتاب میں دیکھیں بچوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں مسلمانوں نے علمی میدان میں بڑی ترقی کی اور اس حقیقت کو سبھی مانتے ہیں کہ آج دنیا میں جو علمی ترقی نظر آتی ہے اس کی شمع روشن کرنے والے مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں نے صرف تفسیر، حدیث، کلام، رجال اور فقہ کے علوم ہی دنیا میں نہیں پھیلائے، دوسرے علوم بھی مسلمانوں ہی کی بدولت دنیا میں پھیلے ہیں۔ تاریخ کا علم مسلمانوں نے ایجاد کیا اور آج یہ دنیا کا ایک بہت بڑا علم ہے۔ یہ جغرافیہ جو ہم آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کی ایجاد کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر ہے۔ مسلمان بیاپاری تجارت کے لیے دور دراز ملکوں میں جاتے تھے۔ ان کے علاوہ مسلمان علماء دین پھیلانے کے لیے جگہ جگہ جاتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ہر ملک کی آب و ہوا، پیداوار اور رہن سہن کے متعلق کتابیں لکھیں اور ان سے دنیا کو جغرافیے کا علم ملا۔ یہ بڑے کام کا علم ہے اور اس کے جاننے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے کام کا علم ہے اور اس کے جاننے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ریاضی کے علم کو مسلمانوں نے بڑی ترقی دی اور الجبرا ایجاد کیا، جس سے دنیا کو بڑا فائدہ پہنچا۔ علم کیمیا جو ہماری موجودہ سائنس کی بنیاد ہے، ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جابر ابن حیان نے دنیا کو عطا کیا۔ علم طب کو مسلمانوں نے بڑی ترقی دی۔ انہوں نے نئی نئی دوائیں ایجاد کی، بیماریوں کے علاج کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے اور اس طرح انسانوں کی ایک بڑی خدمت انجام دی۔ جہاز رانی کا فن آج جس ترقی یافتہ شکل میں نظر آتا ہے، اس ترقی کی موجودہ منزل پر پہنچانے میں بھی مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ راستوں کو سمجھنے کے لیے قطب نما کی ایجاد مسلمانوں کا ہی کارنامہ ہے۔ کمپس بولتے قطب نما۔ گھڑی بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ستاروں کو دیکھنے اور ان کی چال معلوم کرنے کے لیے اسطرلاب بھی مسلمانوں نے ہی بنایا۔ منطق، فلسفہ، شاعری، ادب اور دوسرے علوم بھی مسلمانوں نے ہی دنیا میں عام کیے۔ اس وقت جب کہ ساری دنیا جہالت کا شکار تھی، مسلمان ملکوں میں بڑے بڑے مدارس قائم تھے جہاں ہر وقت علم کا چرچا رہتا تھا۔ مدینہ، نجف، بغداد، قاہرہ، دہلی، لاہور، ملتان، لکھنؤ، بخارا، سمرقند، شیراز، قرطبہ، غرناطہ اور دوسرے شہروں میں اس وقت بھی اسلامی دارالعلوم قائم تھے جب دنیا کے دوسرے شہروں میں جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ آج یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے کالج ہیں، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ والوں نے پہلے مسلمانوں کے مدارس میں ہی آ کر تعلیم حاصل کی ہے اور مسلمان ہی ان یورپ والوں کے استاد ہیں۔ ہمارے پہلے امام کا ارشاد ہے کہ علم و حکمت مومن کی کھوئی ہوئی ملکیت ہے، انہیں جہاں پاؤ لے لو۔ مسلمانوں نے جتنی ترقی کی، علم کے سہارے کی، آئندہ بھی مسلمانوں کی ترقی کا انحصار علم پر ہی ہے۔ سچی ترقی، ایک مسلمان نے بہت سی دولت جمع کر لی، ایک دوسرا مسلمان انجینئر یا ڈاکٹر بن گیا، ایک تیسرا مسلمان بڑا سرکاری افسر بن گیا۔ ہم کہیں گے ان سب نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن ہندو اور عیسائی بھی دولت جمع کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، سرکاری افسر بھی بنتے ہیں، راج بھی چلاتے ہیں۔ پھر ایک مسلمان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی دنیا کے معاملے میں تو سبھی ترقی کرتے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہیں جو صرف دنیاوی ترقی کو بڑی چیز نہیں مانتے بلکہ روحانی ترقی کو بڑی چیز مانتے ہیں۔ درجہ سوم کا سبق نمبر 18 کا جو باقی حصہ ہے،
مسلمانوں کے نزدیک دولت اور حکومت بڑی چیز نہیں، اللہ کی محبت بڑی چیز ہے۔ ہمارے نزدیک اصلی اور سچی ترقی اس میں ہے کہ انسان اللہ کی صفات کمال کا نمونہ بن جائے۔ مثلا اللہ عالم ہے، اس لیے ہمیں علم میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ قادر ہے، اس لیے ہمیں علم کے سہارے دنیا کی ہر چیز پر قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ حی ہے، اس لیے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جن سے ہمارا اور ہماری قوم کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ مرید ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے ارادے اور اختیار کی قوتوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اللہ مدرک ہے، یعنی بغیر آنکھ ناک کان کی مدد کے ہر چیز جانتا ہے۔ ہمیں آنکھ ناک کان دل اور دماغ سے کام لیتے ہوئے نئی نئی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے جن کے نتیجے میں ہمیں دائمی زندگی مل جائے۔ اللہ کو ماننا دنیا کی ہر ترقی کی بنیاد ہے۔ ہم مسلمان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز کو انسان کی ملکیت مانتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، بس یہیں سے ہماری ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری قومیں صرف دنیاوی ترقی کرتی ہیں، ہم اپنی ہر دنیاوی ترقی کو اللہ کے کام میں لگا کر روحانی ترقی بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ہماری دولت اللہ کے لیے خرچ ہوتی ہے اور ہمارا علم انسانوں کی خدمت کے کام آتا ہے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کے نتیجے میں ہمیں روحانی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے۔ سچی ترقی یہی ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں ترقی کی جائے، اور یہ نعمت اللہ کی سچی محبت اور اسلام کی پابندی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ترقی صرف پیسے اکٹھا کرنا ترقی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت اور ہمارے اندر روحانیت اگر ہے تو وہ ترقی، کیونکہ پیسہ ہی اگر صرف کمال ہوتا، ہاں پیسہ ہو لیکن کیسے ہو؟ اللہ کی محبت کے ساتھ، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، علم ہو تو لوگوں تک اپنا علم پہنچانا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پیسہ ٹارگیٹ نہیں ہے زندگی کے لیے، کیونکہ ایک دن سب کو جانا ہوتا ہے اس دنیا سے، اور کوئی پیسہ ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ بس کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ؟ اس کے اعمال جاتے ہیں، جو اس نے نیکیاں کی ہیں، جو اس میں خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور جن لوگوں میں برائیاں ہوتی ہیں تو لوگ ان کا نام جلدی ہی بھلا دیتے ہیں، اپنے ذہنوں کی لسٹ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ آج کا آپ کا سبق تھا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔